إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج ہم پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو پچھلا سبق یاد ہو جس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ خواتین اور بچے بھی حج کریں گے. شریعت اسلام نے انہیں اس کا پورا حق عطا فرمایا ہے. خواتین کا حج جہاد فی سبیل اللہ کے برابر گردانا ہے اور بچوں کے حج کا ثواب شریعت اسلام نے ان کے ماں باپ کو دینے کا، ان کے سرپرست کو دینے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حج کرائیں. البتہ بچہ اگر اپنے بچپنے میں ان کے ساتھ حج کر لیتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے، اسے امیر بنا دیتا ہے، صاحب حیثیت بنا دیتا ہے، تو اس بچے پر بالغ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ وہ خود بنفس نفیس فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جائے. اور بھی متعدد احکام ہم نے آپ کو بتائے تھے. آج کی نشست کا عنوان ہے بہت اہم عنوان، اور وہ ہے حج میں صادر ہونے والی غلطیاں. حجاج کرام حج کے دوران بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب یا تو لا علمی کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں اور یا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے. اس نشست میں میں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو عام طور پر حج کے دوران حجاج کرام سے ہو جایا کرتی ہیں. اور ہم اس کی شروعات کریں گے گھر سے، جہاں سے کوئی انسان سفر حج پر روانہ ہوتا ہے. وہاں بھی بہت ساری غلطیاں انسان انہیں انجام دے دیتا ہے. مثلا سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے کے بزرگ، پیر اور ولی سے جا کر اجازت لینا چاہیے. ان کی اجازت کے بغیر ہم حج پر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سنت رسول کے خلاف ہے. صحابہ کرام سے بالکل یہ ثابت نہیں کہ حج ان پر فرض ہو گیا ہو اور اس کی اجازت لینے کے لیے وہ کسی اپنے بزرگ صحابی، بزرگ دوست یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے حج کا ٹکٹ نکل چکا ہے اور اب وہ سفر پر کچھ ہی دنوں میں روانہ ہونے والے ہیں. وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں فلاں بزرگ اور فلاں ولی، فلاں پیر کے مزار پر بھی حاضری دینا ضروری ہے. وہاں اگر ہم نہیں گئے تو نعوذ باللہ ہم گستاخی کر سکتے ہیں، ہم گستاخی کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اس لیے مزار پر حاضری دینے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں. یہ بھی سنت رسول سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دی ہو اور حاضری دینے کے بعد وہ سفر حج کے لیے روانہ ہوئی ہونی. اسی طرح سفر حج سے متعلق ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، بعض حجاج کرام کرتے ہیں کہ وہ حج کے سفر پر نکلنے سے پہلے
سنت سمجھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. سنت ہے اس لیے 2 رکعت پڑھ لیا جائے. اس کا بھی ثبوت احادیث رسول سے نہیں ملتا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھتے ہوئے 2 رکعت سنت کے طور پر ادا کریں. البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے سفر کی صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے سفر کی آسانی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے دعا کریں تو آپ کو یقیناً اجازت ہے آپ سفر حج پر نکلنے سے پہلے صلاۃ الحاجہ نام کی نماز پڑھ لیجئے 2 رکعت نفل، اور اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور اعمال حج کی ادائیگی بھی آسان فرمائے اور آپ کو بحسن خوبی اپنے وطن واپس لے کر آئے. تو صلاۃ الحاجہ کی اجازت تو ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجہ کے لیے کسی خاص وقت کی قید و بند نہیں. البتہ سنت رسول سمجھ کر سفر حج پر نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ ثابت نہیں. اسی طرح سفر حج سے متعلق ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی تلبیہ کہنا شروع کرتے ہیں اور وہیں سے وہ لبیک اللہم لبیک بلکہ حج اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ناظرین کرام، اگر آپ حج پر نکلنے والے ہیں، آپ نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، تو آپ کو شریعت اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنا احرام اپنے گھر سے پہن لیں. لیکن تلبیہ پکارنا، احرام کی نیت کرنا، یہ میقات پر پہنچ کر کرنا ہے. اس سے پہلے آپ تلبیہ نہیں پکاریں گے اور حج یا عمرے کی نیت با الفاظ نہیں کریں گے. یہ کام آپ کو میقات پر پہنچ کر کرنا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو ان غلطیوں سے بچائے. اس سفر پر روانہ ہونے کے بعد، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، کوئی حاجی سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے طواف سے متعلق حجاج کرام سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بھی نشاندہی کر دوں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان نے عمرے کی یا حج تمتع اور حج قران کی نیت کی ہے اور وہاں پہنچ کر اب وہ حج تمتع اور حج قران کے نیت کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو عمرہ کا طواف شروع کرتے ہوئے بھی وہ تلبیہ پکارا کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ عمرہ کی نیت سے جب جاتے تو آپ حجر اسود کو چھونے سے پہلے یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے آپ تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے اور پھر طواف شروع کرتے تھے. تو اس طرح جو بھی طواف عمرہ کی نیت سے گیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو ٹچ کرنے یا ہاتھ لگانے سے پہلے تلبیہ کے الفاظ کہنا بند کر دے. اگر آدمی طواف قدوم کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، تیز قدم چلے، چھوٹے قدم رکھے، لیکن صرف 3 چکروں میں. باقی 4 آخر کے جو چکر ہیں ان میں عام چال چلنا ہے، عام رفتار سے اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے. یہ سنت رسول ہے. لیکن مشاہدے کی بات یہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ لوگ طواف قدوم کے 7 چکروں میں دوڑتے اور تیز قدم چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے لاعلمی کی وجہ سے ہو یا غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آدمی اسی میں محو ہو جاتا ہے اور 3 کے بجائے پورے 7 چکروں میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری طرف خواتین سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ طواف قدوم کا جو رمل ہے یہ خواتین کے لیے نہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کے ساتھ وہ رمل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ بھی تیز قدم چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. حالانکہ یہ غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام شافعی نے اپنی کتاب الام کے اندر کتاب الحج باب السعی بین الصفا والمروہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس علی النساء سعی بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، کہ عورتوں کے لیے نہ تو خانہ کعبہ کے گرد تیز چلنے کا حکم ہے اور نہ ہی ان کے لیے سعی صفا و مروہ کے درمیان تیز چلنے کا حکم ہے. یہ حکم صرف مردوں کو ہے. وہ طواف قدوم کے 3 چکروں میں تیز چلیں گے، اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے مخصوص مقام پر وہاں دوڑیں گے. خواتین کو نہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑنا ہے اور نہ ہی طواف کعبہ کرتے ہوئے انہیں رمل کرنا ہے. اسی طرح
طواف کعبہ کرتے ہوئے سنت یہ ہے کہ آدمی طواف قدوم یا طواف عمرہ کر رہا ہو تو اضطباء کر لے۔ اضطباء کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے دائیں کندھے کی احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے، اس طور پر کہ اس کا دایاں کندھا کھل جائے، نظر آئے۔ اس کا نام ہے اضطباء۔ اضطباء کا یہ حکم صرف طواف قدوم اور طواف عمرہ کرنے والوں کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سنت رسول کو ادا کرتے ہوئے حجاج کرام اپنے کندھوں کو کھولتے تو ہیں، لیکن اگر بیچ میں فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت وہ نماز باجماعت پڑھتے ہوئے بھی اپنے کندھوں کو کھلا رکھتے ہیں، نہیں دھیان دیتے۔ ممکن ہے لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی بھی اس کا سبب ہو۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ کندھوں کو نماز میں کھلا نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ایسی بڑی غلطی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کندھوں کو ڈھانکا نہیں، نماز کے اندر انہیں چھپایا نہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگرچہ کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ وہ طواف کر رہے ہیں جس میں آپ کو اضطباء کرنا ہے، اپنے دائیں کندھے کو کھول کر چلنا ہے، لیکن اگر بیچ میں آپ کے طواف کے دوران نماز فرض کا وقت ہو جائے تو آپ کو چاہیے اپنے احرام کی چادر سے پھر اپنے کندھے کو ڈھک لیں اور نماز ادا کریں۔ پھر نماز کے بعد جب آپ کو طواف کے باقی چکر ادا کرنے ہوں تو آپ پھر اپنے کندھوں کو کھول لیں اور بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ کھلے ہوئے کندھے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث رسول ہے۔ مسائل اور بھی ہیں جن میں حجاج کرام سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ سلسلہ چلے گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے میں ملوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا دوران طواف ہونے والی غلطیاں، کہ حجاج کرام اضطباء تو کرتے ہیں، اپنے کندھے کو کھلا رکھتے ہیں جو سنت رسول ہے، لیکن جب فرض نماز قائم ہو جاتی ہے تو اس دوران بھی وہ اپنے کندھے کھلا رکھتے ہیں، حالانکہ نماز ادا کرنے کے لیے دونوں کندھوں کا ڈھکا رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح طواف سے متعلق ایک غلطی یہ ہوتی ہے جو طواف شروع کرتے ہوئے حجاج کرام کرتے ہیں، کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے نیت کرتے ہوئے کہتے ہیں نویت طوافی ھذا، کہ اللہ میں اپنے اس طواف کی نیت کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ صرف میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرتے ہوئے، حج اور عمرہ کی نیت کرتے ہوئے زبان سے ادا کرنا یہ سنت رسول ہے، کہ اگر آپ حج کی نیت کر رہے ہیں تو آپ لبیک حجتن، اور عمرے کی نیت کر رہے ہیں تو لبیک عمرتن کے الفاظ ادا کریں گے میقات سے۔ لیکن طواف کے دوران، طواف شروع کرتے ہوئے نویت طوافی ھذا، کہ میں اپنے اس طواف کی نیت کر رہا ہوں، یہ الفاظ زبان سے نکالنا اور اسے بولنا سنت رسول سے ثابت نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی سے متعلق کچھ مخصوص غلطیاں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ حجر اسود کو چھوتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے نماز میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، یہ سنت رسول سے ثابت نہیں۔ حجر اسود سے اپنے طواف کو شروع کرتے ہوئے سنت رسول یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ اسے اپنے منہ سے چومیے، بوسہ دیجئے، لیکن آپ کو رفع الیدین نہیں کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ریز نہیں کرنا ہے جس طرح آپ نماز میں ریز کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اسی طرح رکن یمانی پر غلطی یہ ہوتی ہے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، کہ وہاں پر حجر اسود کی طرح لوگ رکن یمانی کو بھی چومتے اور چاٹتے نظر آتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کو صرف اپنے ہاتھوں سے چھوتے تھے، ٹچ کرتے تھے، اسے چومتے نہیں تھے، کیونکہ چومنا صرف اور صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے۔ حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی کو منہ سے چومنا ثابت نہیں۔
یہاں پر مناسب ہے کہ میں آپ کو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان احکام میں کیا خاص فرق ہے اسے بتا دوں تاکہ آپ اسے ملحوظ رکھ سکیں، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ ناظرین کرام اگر آپ کے پاس قلم اور کاپی ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیں تاکہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان عام طور پر جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں آپ ان سے بچ سکیں۔ نمبر 1، حجر اسود کو موقع ملنے پر اپنے منہ سے چومنا چاہیے، بوسہ دینا چاہیے، لیکن رکن یمانی کا معاملہ یہ ہے کہ موقع ملنے کے باوجود رکن یمانی کو منہ سے نہیں چوما جا سکتا، اسے منہ سے بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 2، حجر اسود کو اگر منہ سے چومنے کا موقع نہ ملے بلکہ صرف آپ ہاتھ سے اسے ٹچ کر سکتے ہوں تو ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد ہاتھ کو بھی چومنا ثابت ہے، اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے۔ لیکن رکن یمانی کو ہاتھ سے چھونے کے بعد ہاتھ کو بھی چومنا ثابت نہیں، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اسی طرح نمبر 3، حجر اسود کو اگر چومنے کا یا ہاتھ سے چھونے کا موقع نہ ملے بلکہ دور سے آپ اشارہ کر رہے ہوں کیونکہ بھیڑ بہت ہے تو آپ دور سے حجر اسود کو اشارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن رکن یمانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رکن یمانی کے استلام کا موقع نہ ملے، چھونے کا موقع نہ ملے ہاتھ سے، تو دور سے گزرتے ہوئے آپ رکن یمانی کو اشارہ نہیں کریں گے۔ اشارہ کرنا یہ صرف حجر اسود کے لیے ہے۔ اسی طرح نمبر 4، حجر اسود کو جب آپ اشارہ کریں گے یا چومیں گے یا ہاتھ سے اسے ٹچ کریں گے، اسے بوسہ دیں گے تو آپ اس وقت بسم اللہ، اللہ اکبر یا بخاری کی روایت کے مطابق اللہ اکبر کی آواز بلند کریں گے۔ گویا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یا اسے چھوتے ہوئے یا دور سے اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا سنت رسول ہے۔ لیکن رکن یمانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو چھوتے ہوئے نہ تو بسم اللہ کہنا ثابت ہے نہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ثابت ہے۔ یہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خاص فرق جو احکام اور مسائل کی بابت پایا جاتا ہے۔ اس لیے ان فروق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ ان کے جو خاص خاص احکام ہیں، خاص خاص حقوق ہیں، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حجر اسود کو چومنے کے جذبے سے بعض حجاج کرام ایک بہت ہی فحش غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب دوران طواف فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ تشہد میں بیٹھے ہوئے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو بعض حجاج کرام حجر اسود کو بوسہ دینے کی رغبت سے، حجر اسود کو چومنے کے جذبے سے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سلام پھیر دیتے ہیں تاکہ وہ دوڑ کر حجر اسود کو چوم سکیں اور انہیں موقع مل سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو اس فحش غلطی سے بچنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا صرف اس نیت سے کہ آپ حجر اسود تک پہنچ سکیں اور اسے اپنے منہ سے بوسہ دے سکیں، چوم سکیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ امام سے پہلے آپ کوئی ایکشن نماز میں نہیں کر سکتے، نہ آپ رکوع پہلے کر سکتے ہیں، نہ سجدہ پہلے کر سکتے ہیں، نہ سلام امام سے پہلے آپ پھیر سکتے۔ یقیناً حجر اسود کو چومنے کا جذبہ آپ کا اچھا ہے، لیکن آپ کا یہ عمل بہت ہی بڑی غلطی ہے کہ امام سے پہلے آپ سلام پھیر دیں۔ اسی طرح طواف کے دوران یہ ہوتا ہے کہ بعض قافلے نظر آتے ہیں، وہ کوئی ہندوستانی قافلہ ہوتا ہے، کبھی مصر یا ترکیہ کا قافلہ ہوتا ہے، یا کبھی کسی اور ملک کا۔ ان کا کوئی معلم ہوتا ہے جو بطور خاص کچھ دعائیں ان کو پڑھاتا ہے یا تلبیہ کے الفاظ ان کو بلند آواز سے پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، اور سارے لوگ ان کے پیچھے ان کے کلمات کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں یا دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اجتماعی دعا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ طواف کے دوران آپ کو یقیناً اپنے دین اور دنیا کی بابت اگر کوئی دعا اللہ سے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سارا کام خاموشی اور سنجیدگی کے ماحول میں ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر آپ بلند آواز سے کریں گے اور قافلے کی شکل میں آپ بلند آواز سے یہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کے پڑوسی اور طواف میں دوسرے لوگوں کو، دوسرے حاجی بھائیوں کو اس سے تشویش بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی۔ اسی طرح زمزم کے تعلق سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ حجاج کرام اپنے ملک اور اپنے شہر سے
کفن خرید کر لے جاتے ہیں. العیاذ باللہ. عقیدے کی کمزوری. وہ پیٹی بھر کر کے کفن لے جاتے ہیں, کپڑے لے جاتے ہیں کفن کے, اور زمزم کے پانی میں بھگوتے ہیں. باعث برکت ہے یہ. ہم ملک لے جائیں گے, جب موت ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو وصیت کر دیں گے کہ زمزم میں بھگویا ہوا کپڑا اس میں ہمیں کفنایا جائے. میرے دوست, یہ درست نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مدینہ اور مکہ کے سارے لوگ زمزم کے پانی میں بھگوتے, سکھاتے اور بیچتے, لیکن ایسا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایسا کرنا سنت رسول ہو یا صحابہ کی سنت ہو. اسی طرح کچھ لوگ مدینہ اور مکہ سے خاک شفا لے کر کے آتے ہیں. میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے, دیدار کیا ہے کہ بعض حجاج کرام اپنے ملکوں کو روانہ ہوتے ہوئے بڑے بڑے بکٹ لیے ہوئے تھے. پوچھا گیا اس میں کیا ہے تو پتا چلا وہ خاک شفا بھری ہوئی ہے. خاک شفا مدینے کی مٹی بھر کر کے اس میں رکھا ہوا ہے. وہ گھر لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں میں بانٹیں, لوگ اسے کھائیں گے اور شفا حاصل کریں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو مدینے کے لوگ بیمار نہیں ہوتے, یا بیمار ہوتے بھی تو انہیں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بس خاک شفا لا کر کھا لیتے اور اچھے ہو جاتے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح سعی صفا اور مروہ کے درمیان بھی بعض غلطیاں حجاج کرام سے ہوتی ہیں. جیسے صفا سے مروہ جاتے ہوئے ایک خاص مقام ہے, ایک خاص وادی ہے جہاں نشانات لگا دیے گئے ہیں, ہری لائٹیں جلا دی گئی ہیں, ہرے پلرز کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ حجاج کرام اس درمیان دوڑ لگائیں گے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض حجاج کرام نہ صرف اس مقام پر بلکہ پوری سعی میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا سب دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف اس خاص مقام پر آپ کو دوڑ لگانا چاہیے, اور وہ بھی خواتین کو نہیں, صرف مردوں کو. اسی طرح کچھ لوگ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے واپس آ کر صفا تک ایک چکر شمار کرتے ہیں, حالانکہ یہ 2 چکر ہو جاتا ہے. تو بجائے 7 چکر کے وہ 14 چکر ادا کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ناظرین کرام, آپ ایسا کریں گے تو تھک جائیں گے, اور اس تھکنے کا کوئی صلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ صفا سے سعی کی جو شروعات ہوتی ہے تو مروہ پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. مروہ سے واپس آ کر صفا پر یہ دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے, اور اس طرح 7واں چکر آپ کا مروہ پر پورا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح رمی جمرات کے تعلق سے بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. مثلا کنکریاں مزدلفہ سے چن کر کے لاتے ہیں, اسے دھلتے ہیں, اور صاف کرنے کے بعد اسے سکھاتے ہیں اور پھر لے جا کر مارتے ہیں. ان تکلفات کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کنکری مینا کے میدان سے لیجئے جہاں میسر ہو, اور جا کر کے ماریے. اور حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جمرات کو صرف جمرات سمجھ کر نہیں بلکہ شیطان سمجھ کر کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض حجاج سے بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں نظر آتی ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, تو ہوتا یہ ہے کہ کنکریاں ختم ہونے کے بعد جوتے اور چپل بھی برسانا شروع کر دیتے ہیں. کتنے سارے جوتے اور چپل وہاں اس رمی جمرات کے گڑھے میں جمع ہو جاتے ہیں. میرے دوستو, یہ عمل اور یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے. ہمیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارا حج مبرور ہو. اللہ رب العالمین سے میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں حج کی ان غلطیوں سے بچائے, اور ہمیں حج کے اعمال کو سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر رکتے ہیں, انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملیں گے. تب تک کے لیے انتظار کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك